علاقے میں ذرا رنگ بھر رہا ہوں. صبح کو ایمان کا اعلان کیا اور اکثر وقت اب دن کا حضور کی صحبت میں گزار رہے ہیں. بڑے ادب کے ساتھ پوز کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے. حضور بھی تواضع تو آپ کے مزاج میں تھا ہی. خاص طور پر نو مسلم لوگ اور یہودی مسلمان ہو گئے ہوں تو حضور کی نگاہ میں ان کی قدر ہوتی تھی. شام کو انہوں نے اعلان کر دیا، جی ہم نے دیکھ لیا، جا کے قریب جا کر دیکھ لیا، کچھ نہیں، یہ تو سب دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو واپس جا رہے ہیں، یہودی ہو رہے ہیں. وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور دن کے آخر میں شام کو رات کو تم لوٹ آؤ، کفر کرو. لعلہم یرجعون، اس سے توقع ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ٹوٹیں گے، سوچیں گے نا. سادہ دل لوگ سوچیں گے بھئی بڑے عالم لوگ تھے یہ یہود کے، اور بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے اور سارا دن بڑے ادب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے ہیں، تو یہ جو اب واپس پھر گئے تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا انہوں نے. تو ڈگمگانے کا معاملہ، چونکہ وہاں کمزور ایمان والے موجود تھے مدینہ منورہ میں، منافق نہیں تھے، کمزور ایمان والے. اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنے خطاب میں کہ مکے میں تو یہ ہوتا تھا، وہی شخص ایمان کا اعلان کرتا تھا جس کے دل میں یقین آخری درجے کا پیدا ہو چکا ہوتا تھا. اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مجھے مار پڑنی شروع ہو جائے گی. گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی، سب دوستوں سے مخالفت ہوگی، سب سے کٹنا پڑے گا، سب کو چھوڑنا پڑے گا، ہو سکتا ہے مار پڑے. لہذا جس شخص کے دل میں پختہ یقین پیدا ہو جاتا تھا وہی جرأت کرتا تھا زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنے کی. مدینے کا معاملہ مختلف تھا. اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے، عرب، اصل عرب جو یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، جب وہاں بند ٹوٹا تھا اور پورا ملک تباہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو لوگ وہاں سے نکلے عرب قبائل، وہ کچھ مدینے میں آ گئے، کچھ اور شام کی طرف چلے گئے، کچھ عراق کی طرف چلے گئے. تو یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے جو ہیں مدینے میں آباد ہوئے. ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب ایمان لے آئے. تو اب پورے قبیلے نے کہا ٹھیک ہے، اپنے سرداروں کی پیروی میں ایمان لے آئے. نہ انہیں کوئی کوفت اٹھانی پڑی، نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑی، نہ گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، کچھ بھی نہیں، کوئی قیمت دینی نہیں پڑی. حالات کس قدر مختلف تھے. لہذا ان میں پکے بھی تھے تو کچے بھی تھے، پختہ ایمان والے بھی تھے تو ذرا کمزور ایمان والے بھی تھے. اور ایسے کمزور ایمان والوں کے دلوں میں یہ وسوسہ اندازی کرنا بہت آسان تھا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، تحویل قبلہ پر یہودیوں نے شور مچا دیا تھا، اور بہت سے اہل ایمان جو ہے ان کے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا تھا. یہودیوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، کیسا نبی ہے، اس کا قبلہ ہی معین نہیں. پہلے یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اب یہ جنوب کی طرف رخ کر لیا ہے. تو قبلہ ہی جس کا معین نہ ہو وہ کہاں کا رسول، کہاں کا نبی. تو کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے. چاہے زبان سے کچھ نہیں کہا، کہ دل کے اندر تو ایک وسوسہ پیدا ہو گیا نا. اسی لیے بڑی لمبی بحث آئی ہے. سورہ بقرہ کا 17واں رکوع، 18واں رکوع، 2 رکوع پورے اسی مضمون پر ہے. اور پھر 2 رکوع پہلے 14ویں رکوع میں فرمایا گیا ہے للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. اور پھر 2 رکوع آگے جا کر کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس ترکیب سے ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ ڈول جائیں گے نا، کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر تو یہ احساس ہوگا بھئی یہ لوگ آئے تھے بڑی شرافت کے ساتھ، اور یہ لوگ یہود کے علماء میں سے ہیں، یہ ایمان لائے اور یہ کس قدر ادب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے. اب شام کو انہوں نے جو کفر کا اعلان کیا، واپس ہم تو یہودیت کی طرف جا رہے ہیں، آخر کچھ تو ہوگا نا جو انہوں نے دیکھا ہوگا.
اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جو چند گھنٹے ایمان میں رہے، مسلم تو مان لیا گیا انہیں، تو انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ They knew it۔ یہ تو ہمارا فراڈ ہے، یہ تو ہماری ایک تدبیر ہے تاکہ مسلمانوں کو ہلائیں۔ اسی طرح کی ایک مثال ہو سکتی ہے، اور ایسا واقعہ ہوا بھی ہے پاکستان میں۔ کوئی غیر ملکی جاسوس آتا ہے، وہ ختنہ بھی کرا کے آتا ہے، داڑھی رکھ کر آتا ہے، نماز یاد کر کے آتا ہے، اور وہ آ کر کسی بارڈر کے قریب کسی گاؤں میں امام بن جاتا ہے مسجد کا۔ جی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی، میں آپ سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لوں گا، بس اسلام کی خدمت پیش نظر ہے۔ اور اکثر پاکستان میں جو مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، یہ جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ کوہستان کا، NWFB کا، یہاں سے آتے ہیں لوگ۔ وہاں پر یہ ابتدائی تعلیم جو ہے ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، اس کا بہت چرچا ہے پٹھانوں کے ریجن میں۔ تو اکثر و بیشتر لوگ باہر ہی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا یہ بھی کوئی انہی میں سے ہوگا۔ اب وہ وہاں پر ایک جاسوس کی حیثیت سے رہا، اور کئی سال مسجد کا امام بنا رہا، اور چھپا ہوا اس کے پاس جو ہے ٹرانسمیٹر اس کے حجرے میں موجود تھا، اور وہ اطلاعات دے رہا تھا۔ ظاہر ہے اسے معلوم ہے میں اسلام نہیں لایا، میں ایمان نہیں لایا، میں تو صرف جاسوسی کے مقصد کے لیے مسلمان بنا ہوں۔ تو یہ ہے شعوری نفاق، جس کو کہ انسان جانتا ہے، خود متنبع ہے کہ میں نہ مومن ہوں، نہ مسلم ہوں، میں منافق ہوں۔ اس کے برعکس دور نبوت کے دوران ہم جتنا نفاق دیکھتے ہیں وہ غیر شعوری نفاق تھا اکثر و بیشتر۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک شخص تک اسلام کی دعوت پہنچی، اس کے دل نے گواہی دی ہاں یہ حق ہے، اس کی فطرت کے اندر اس کی طرف کشش پیدا ہو گئی، یا پورا قبیلہ ایمان لے آیا، وہ بھی ایمان لے آیا، کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، منافق نہیں تھا، ایمان لایا تھا۔ لیکن اب مختلف قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی شے کو اختیار کرتے ہیں تو ہرچہ باد آباد، اب جو ہو سو ہو، ماں کشتی درا بنداختین، اب ہم نے اپنی کشتی جو ہے سمندر میں ڈال دی ہے، اب جو ہو سو ہو، کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے، ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، تیار ہیں ہم اس کے لیے۔ جیسے طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی، جب کشتیاں جلا دی لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا، واپسی کا راستہ ہی ختم کر دیا۔ میں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں تمہارے دل میں خیال تک نہ رہے کہ واپس جا سکتے ہیں ہم۔ تاریخ جو بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، جن جہازوں میں سوار ہو کر سمندر کراس کیا تھا جبل الطارق پہ، وہاں اترنے کے بعد انہیں آگ لگوا دی، کسی کو خیال ہی نہ رہے کہ یہاں سے بھاگ کر واپس جانے کی ہمارے پاس کوئی سبیل ہے۔ ہرچ باد آباد ماں کشتی درا بنداختے، اب جو بھی ہو سو ہو۔ لیکن ایک کمزور طبیعت لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا نقشہ سورہ حج میں کھینچا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کنارے کنارے، ڈیپ واٹر میں نہیں جانا چاہتے، رسک نہیں لینا چاہتے، کنارے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ہے، خیریت ہے، مال غنیمت میں سے مل رہا ہے، اور کوئی آپ کے لیے آزمائش نہیں آ رہی ہے تو بڑے مطمئن ہیں، اپنے اسلام کا بڑھ چڑھ کر دعویٰ کر رہے ہیں۔ صادق الایمان لوگوں سے بھی بڑھ چڑھ کر، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلانا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا ہریانے کی زبان کا ایک محاورہ، تھوتھا چنا باجے گھنا، وہ چنا جس کو اندر سے کیڑا کھا چکا ہو، اوپر جو چھلکا تو ہے اندر کچھ نہیں ہے، اس میں آواز زیادہ ہوتی ہے، کھنکتا ہے، جیسے خالی برتن کھنکتا ہے،
ایسے ہی وہ لوگ کہ جن کے اندر ایمان نہیں تھا